والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم حاضرین اکرام، محترمہ معظمہ میری ماؤں بہنوں اور میرے پاس بیٹھے ہوئے مسلمان مخلص بھائیوں بزرگوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا۔ یتیم اور معصوم بچی نے رب ذوالجلال کا یہ قرآن مقدس ابتدا سے لے کے انتہا تک پڑھا۔ زبان بھی معصوم، عمراً بھی معصوم، اور یتیم ہونے کے ناطے رب ذوالجلال نے اس قرآن مقدس کے پڑھنے کے لیے اس کو قبول کیا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کی دعا میں شریک کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس نائلہ بچی کو بھی جس نے قرآن مقدس کو وقت دے کر پڑھا۔ آج اللہ کی ذات نے دعا کا موقع ہم سب کو ملنے کا، شریک ہونے کا دے دیا۔ اللہ اس بچی کی عمر میں، صحت میں، ایمان میں، یقین میں برکتیں پیدا فرمائے، اور مبارکباد دیتا ہوں ان کی والدہ صاحبہ کو بھی اور پڑھانے والی استاذہ محترمہ کو بھی جنہوں نے قرآن مقدس کے ساتھ تعلق جوڑا۔ آج رب ذوالجلال نے یہ دولت عطا فرما دی۔ یہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو دائیں بائیں کر لیں گے یا باہر بھیج دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دعا کی محفل ہے، ہم دعا کریں گے۔ ہمارے بڑے مریض ہیں، ان کے لیے بھی، کچھ فوت ہو چکے ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ مہربانی ہوگی بچوں کو چپ کرا دیں۔ چند منٹ ہیں، تقریباً 15-20 منٹ بات کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مقدس بڑی عظیم کتاب ہے۔ اپنی طرف سے یہ آئی نہیں، اپنی طرف سے یہ کسی کو ملتی نہیں۔ آئی رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کے ساتھ نازل کی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں گزرے، سارے پیغمبروں کا زمانہ گزرا، لیکن قرآن اللہ نے نہیں دیا تو کوئی پیغمبر نہیں لے سکتا تھا۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب ذوالجلال نے دنیا میں بھیجے، پیغمبر بڑا عظیم تھا تو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب بھی آخر میں بڑی عظیم کتاب دی۔ قرآن مقدس عظیم کتاب ہونے کی وجہ سے ایسی رات میں نازل ہوا ہے جس رات کو بھی قرآن نے عظیم کہا ہے۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ حامیم، ساری صورتیں تقریباً 7 جن میں رب ذوالجلال حامیم کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو کہتے ہیں حوامیم سبع۔ قرآن مقدس میں جو کچھ رب نے بیان کیا ان 7 صورتوں میں موجود ہے۔ حوامیم سبع، حوامیم سبع میں قرآن کا بھی خلاصہ موجود ہے، تورات زبور انجیل کا بھی خلاصہ موجود ہے۔ حامیم،
جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے سورت کا نام سورت الدخان ہے۔ جس انسان کا حافظہ کمزور ہے وہ اس سورت الدخان کو اور سورت یاسین کو اور سورت ملک کو اور الف لام میم سجدہ کو ان 4 سورتوں کی تلاوت کرے گا، مالک کائنات ان کے حافظے کو مضبوط فرما دے گا۔ قرآن مقدس کی یہ سورت دخان ایسی سورت ہے جس سورت کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مالک کائنات گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورت دخان کی تلاوت میں نے کی، اس کی فضیلت اس لیے، گناہ اس لیے معاف ہوتے ہیں، حافظہ اس لیے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے پہلے اپنا نام لیا حامیم، ہا کا معنی ہوتا ہے حمید، میم کا معنی ہوتا ہے مجید، حمید بھی اللہ مجید بھی اللہ، حامیم، ہا سے حمید ہے، حمید اللہ تعریفوں والا، میم سے مجید ہے بزرگی والا اللہ، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، المبین روشن کتاب ہے، امیر کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، غریب کے لیے بھی ضرورت پوری کرتی ہے، نبی کی بھی ضرورت یہی قرآن پوری کرتا ہے، مرد کی بھی ضرورت قرآن پوری کرتا ہے، عورتوں کی مردوں کی اور سب کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں سارے مسائل رکھ دیے، اس لیے کہتے ہیں المبین، واضح کتاب ہے۔ سورج سے بھی واضح ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے کافی دنیا فائدہ اس سے اٹھاتی ہے، چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، جب چاند کی چاندنی طلوع ہوتی ہے کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کو ایسا سورج بنایا ساری دنیا سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کوئی حافظ بن رہے ہیں، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی عورت گھروں میں محنت کرتی ہے، کوئی مرد مسجدوں میں محنت کرتے ہیں، کوئی خانقاہوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ المبین واضح کتاب ہے، شک کی کتاب نہیں، کمزوری والی کتاب نہیں، طاقتور کتاب ہے، دلائل والی کتاب ہے۔ المبین واضح کتاب ہے۔ انا انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ ایسی رات میں، مبارکۃ جو برکت والی رات ہے، انا کنا منذرین ہم ہی ڈرانے والے ہیں، لوگوں ڈر جاؤ، قرآن پڑھو جہنم سے بچنے والے بنو، قرآن پڑھو گناہوں سے بچ جاؤ، قرآن پڑھو بری محفلوں سے بچ جاؤ۔ قرآن کے لیے میں نے عظیم پیغمبر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے لیے میں نے لیلۃ القدر دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں قرآن آیا ہے۔ اللہ نے اگر رات مبارک دی ہے نا تو پڑھنے والی نائلہ بھی انشاءاللہ مبارک ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے۔ بہت عظیم کتاب کی پڑھنے کی اللہ نے قبولیت کا موقع دیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے ہوتا تو ساری دنیا پڑھ لیتی۔ میرے پاس تو بڑے بڑے امیر آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں قاری صاحب پیسے لے لو، ہمارے بچے کے لیے دعا کرو، حافظ بنے، عالم بنے، قرآن کا قاری بنے، نیک بنے۔ میں نے کہا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی دین ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ راتیں ساری تھیں، کوئی رمضان میں تھیں، کوئی ذوالحجہ کے مہینے میں تھیں، کوئی شعبان کے مہینے میں تھیں۔ اللہ نے رمضان میں لیلۃ القدر میں یہ قرآن ہمیں دیا، اس کی قدر کرو، یہ قدر والی رات میں چونکہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے دنیا والو ہم نے جو قرآن قدر والی رات میں اتارا ہے آپ کو کیا معلوم ہے قدر والی رات کیا ہے؟ میں رب ذوالجلال آپ کو بتاتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک عورت عبادت کرتی ہے اور دوسری نائلہ بچی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو 1000 مہینوں والیوں سے اس کی لیلۃ القدر بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک شخص عبادت کرتا ہے، 1000 مہینے گزر گئے، ایک خوش نصیب کو اللہ لیلۃ القدر کی 2 رکعتیں دے دیتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر
یہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے جس میں اللہ نے عظیم قرآن اتارا ہے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے بھی اترتے گئے، والروح فیہا، جبریل بھی آتے ہیں، باذن ربکم، رب کا حکم لے کے آتے ہیں، من کل امر، ہر اس کام پہ آتے ہیں۔ کوئی دعا کرتا ہے تو دعا پہ آمین کرنے آتے ہیں، کوئی رکوع کرتا ہے تو رکوع کی تسبیح لکھنے آتے ہیں، اور کوئی بھی نیکی کرتا ہے اس کے نیکی کی شہادت لینے آتے ہیں۔ سلام، اور وہ رات سلامت رہتی ہے، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی عظیم رات، 1000 مہینوں سے افضل رات، اللہ نے اس رات میں لیلۃ القدر میں قرآن مقدس اتارا ہے۔ تو جب رات بھی بڑی عظیم ہے، قرآن بھی بڑا عظیم ہے، پڑھنے والی خوش نصیب بچی جس نے قرآن پڑھا، یہ بچی بھی خوش نصیب ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، میں اللہ سب کو ڈرانے والا ہوں، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ بہت بڑی ہے۔ ایک چنگاری دنیا میں آ جائے، ساری دنیا میں سبزہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایک چنگاری اٹھ کر، ایک قطرہ پانی کا گرم اٹھ کر دریاؤں میں آ جائے، دنیا کے سارے ٹھنڈے دریا گرم ہو جائیں گے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر، ہر کام کے، حکیم، حکمت کے ساتھ، یا حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ امرن، کام ہوتے ہیں، من عندنا، ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، ہم ہیں قرآن بھیجنے والے، ہم ہیں پیغمبر بھیجنے والے، ہم ہیں روزی چھوڑنے والے، ہم ہیں بندوں کو دنیا میں لانے والے۔ انا کننا مرسلین، ہم ہیں بھیجنے والے۔ رحمتم من ربک، اگر یہ رحمت نہ ہوتی اللہ کی تو قرآن نہ ہوتا۔ رحمتم من ربک، اگر یہ رحمت نہ ہوتی محمد الرسول اللہ نہ آتے۔ رحمتم من ربک، رب کی رحمت نہ ہوتی آج نائلہ کے ختم میں ہم سب شریک نہ ہوتے۔ رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، ہر ایک کی سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب السماوات، آسمانوں کا بھی وہ رب ہے، والارض، زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان چیزوں کا بھی رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے بنو، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، روزی دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں، مشکلیں حل کرنے والا وہی ہے اور کوئی نہیں، عزت دینے والا وہی ہے اور کوئی نہیں، کسی کو ذلیل کر دے تو عزت کوئی دے سکتا کوئی نہیں، کسی کو بیمار کر دے کوئی صحت دینے والا کوئی نہیں، جس کو صحت دے دے کوئی بیمار کرنے والا کوئی نہیں۔ یحیی، زندگی کی طاقت بھی اس کے پاس، ویمیت، موت کی طاقت بھی اس کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو اونچا رتبہ عطا کر دیتا ہے، قرآن کے ذریعے، اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بہت سی قوموں کو اونچا رتبہ کیسے دیتا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، پیغمبر بنیں گے، جس طرح ہمارے پیغمبر پہ قرآن آیا، تو برے محفلوں سے بچ جاؤ گے، برے معاشرے سے بچ جاؤ گے، گالی گلوچ سے بچ جاؤ گے، بے ایمانی سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ گے۔ یہی تو بڑی عزت ہے، اس سے بڑی عزت اور مجھے نظر نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی قوموں کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ قرآن ہے ہی عزت کی کتاب۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ نے اس کا حل قرآن میں رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سورۃ یاسین کی تلاوت کرو اللہ شفا عطا فرمائے گا، سورۃ ملک کی تلاوت کرو اللہ شفا عطا فرمائے گا، سورۃ التغابن کی تلاوت کرو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ہماری دنیا کدھر جاتی ہے؟ بس کوئی تعویذ لکھنے والا مل جائے، اس سے تعویذ لے آئیں، پیسے حرام کے زیادہ کمائی ہوئے ہیں، بس دیتے جاؤ، اللہ نہیں پوچھ رہا۔ یہ حال ہے ہمارے لوگوں۔ ارے بھائی قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو، اللہ مسئلے حل فرمائے گا۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ مسئلے حل فرمائے گا۔ میں تو قرآن ہی سنا رہا ہوں، میرے پاس تو قرآن ہی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا مریض پہ دم کرنا خالق کائنات اس کی شفا کا راہ پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اتنی بڑی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ کراچی میں ایک عالم دین تھا، وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرد آیا، ایک مریض آیا، اور اس مریض نے کہا جی امریکہ سے میں واپس آیا ہوں، فالج کا مریض ہوں، ڈاکٹر عاجز ہو گئے میرے اوپر، مجھے صحت نہیں مل رہی، شفا نہیں مل رہی، اور آخری حربہ آپ کے پاس ہے، مولوی صاحب تسی بھی کچھ کر کے نو، کیوں؟ بس عاجز ہو کے پھر ہمارے پاس آتے۔ ہمارے عالم نے کہا فجر کا وقت ہوگا، 11 طالب علم آپ کے پاس آئیں گے، کوئی کراچی کا ہوگا، کوئی صوبہ سرحد کا ہوگا، خیبر پختونخوا کا ہوگا، کوئی پنجاب کا ہوگا، یتیم ہوں گے، دور دراز سے مسافر ہمارے پاس پڑھتے ہیں، یہ آپ کے پاس آئیں گے، ناشتے کا وقت ہوگا، قرآن مقدس کی ایک سورت کی تلاوت کریں گے، سورۃ التغابن، جس کو 28ویں پارے کی سورت کہتے ہیں، سورۃ التغابن کی 41 مرتبہ تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنا ان کا کام ہے، دعا کرنا ان کا کام ہے، آپ نے ان کو ناشتہ بڑا اچھا دینا ہے تاکہ ان کا دل خشک ہو جائے، اللہ کے مہمان ہیں۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں نے امریکہ تک لگائے ہیں تو یہاں بھی خدمت کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، قرآن مقدس کی صورت پڑھی جاتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے کے بعد ختم کے بعد دعا کرتے ہیں، طالب علم مسجد میں آ جاتے ہیں، فجر کا وقت گزر جاتا ہے، دوسرے دن ظہر کی نماز میں وہ فالج کا مریض جو ڈاکٹروں کی وجہ سے عاجز ہو گیا تھا صحت سے، وہ مریض مسجد میں آ کے امام صاحب کو 50,000 روپے پکڑاتا ہے، جی یہ طلباء کو دے دو، میرے رب نے میرے اوپر فضل کر دیا۔ ہمارے استاذوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا 50,000 فی طالب علم پکڑا اللہ کے بندے، مارکیٹیں تیری زیادہ ہیں اور مال اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، صرف 50,000 سے کیا کام؟ جہاں تو علاج کرنے گیا تھا وہاں تو لاکھوں تو نے لگائے ہیں، ایک بچے کو 50,000 پکڑا، یہ بھی تھوڑا ہے؟ تو اللہ کے قرآن کی قدر کر لو۔ جن لوگوں نے قدر کی ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو خواب کے اندر دیکھا، ایک عورت کو خواب کے اندر دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو نبی علیہ السلام نیند کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ عورت سر کے بالوں کے ساتھ لٹکائی جا رہی ہے، سر کے بالوں سے لٹکائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ اتنی گرمی محسوس ہو گئی، اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو دنیا کے اندر پردے کا خیال نہیں کرتی تھی، اس کو بن سنوار کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا تھا۔ اللہ رب الجلال نے دنیا میں تو یہ مزے کرتی رہی، آخرت میں اس کے بالوں کے ساتھ اس کو ایسے لٹکایا جیسے بکرے کو ذبح کرتے وقت لٹکایا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ سر کے بالوں کے ساتھ لٹکا دیا جانا اور سر کے بالوں سے لٹکتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا، عذاب ہو رہا ہے، کیسے؟ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ پہلی عورت بالوں کے بل لٹکی ہوئی، دوسری عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، کسی کی زبان کو تھوڑا سا کھینچے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے جسم کا پورا وزن زبان کے اوپر آ جائے اور زبان کے اندر ایک سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی جائے، عورت کو اس پہ لٹکا دیا جائے، کتنی تکلیف میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کے بل لٹکنے والی عورت وہ تھی جو زبان دراز تھی، منہ پھٹ تھی، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی تھی، بری احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ ادھر دنیا میں تو وقت گزار گئی جیسے گزار گئی، ادھر اللہ نے زبان سے اس کو لٹکا دیا۔ تیسری عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، پستانوں کے بل، جہاں سے چھوٹی بچہ دودھ پیتے ہیں، ان پستانوں سے لٹکی ہوئی عورت، دونوں پستانوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی، پورا وزن اس کے اوپر تھا، وہ لٹک رہی تھی۔ سوچنے کی بات ہے اللہ کے حبیب یہ کون سی عورت تھی؟ فرمایا غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات غلط قائم کرتی تھی، اللہ محفوظ فرمائے۔ چوتھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں سینے پر ہیں اور ہاتھ سر کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی
یہ چوتھی عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھی دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کو پستانوں کے ساتھ لٹکایا گیا اور ساتھ ساتھ ہاتھوں کو بھی باندھا گیا اور ساتھ ساتھ کے پاؤں کو بھی باندھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں عورت میں نے دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کی طرح بن گیا تھا، جس کا جسم گدے کی طرح تھا، چہرہ خنزیر کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کون سی عورت ہے، اس کو یہ سزا کیوں ملی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا چہرہ خنزیر کا چہرہ اس لیے، شکل اس کی اس لیے مسخ ہو گئی، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ جھوٹ بولا کرتی تھی، اللہ نے اس کو یہ سزا عطا کر دی۔ چھٹی عورت میں نے دیکھا اس کی شکل کتے کی طرح ہے اور وہ آواز ایسی نکالتی ہے جیسے کتا بھونک رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ اندر اندر بیٹھ کے حسد کیا کرتی تھی اور دوسروں سے حسد کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا عطا کر دی۔ یہ 6 قسم کی عورتیں، اور ایک اور عورت بھی ہے۔ اللہ کریم دنیا کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کافی عورتیں اپنی گھروں میں اپنی بیٹیوں کو دیکھ لیا کرو، ماں بہنوں کو دیکھ لیا کرو، ناخن بہت لمبے ہوتے ہیں۔ جس عورت کے ناخن لمبے ہوں وہ اپنے خاوند کی روزی کو حرام کر رہی ہے۔ جس عورت کے ناخن لمبے ہو، آٹا گونتی ہے تو روزی حرام ہو جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی، قرآن ہاتھ میں لیتی ہے تو قرآن پڑھنے والا سبق الٹا لعنت کر کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس عورت کے ناخنوں پر ناخن پالش لگی ہوئی ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم اس عورت کا نہ وضو ہوتا ہے نہ وہ پاک ہوتی ہے، ساری عمر ناپاک مرتی ہے، دنیا سے ناپاک جاتی ہے، اور ایسی عورت کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے موت کا پتہ کوئی نہیں، اچانک روح نکل گئی، آپ نے تو غسل دیا اس کو لیکن غسل ہوا ہی نہیں، ناخن پالش جو لگی ہے، یہ عورت مر کے بھی جہنم میں جائے گی اور ناپاک جائے گی۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا کہ میت ہے جی اور وہ ناپاک پڑی ہوئی ہے، کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی بیویاں ہیں، میری بھی مائیں ہیں، میں اپنی ماؤں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ محلے کے اندر جو بچیاں یہ ساری میری بچیاں ہیں، جتنی بہنیں ہیں یہ ساری میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، سب کی قدر اپنی جگہ، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ نائلہ بچی نے قرآن پڑھا، آج نائلہ بچی نے ہمیں عبرت کا موقع دے دیا کہ یہ ساری عورتیں میری طرح قرآن پڑھنے والی بنیں، ساری عورتیں پردے والی بنیں، ساری عورتیں اللہ سے ڈرنے والی بنیں، ساری عورتوں نے بیان سنا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جن عورتوں نے بیان کے اندر حاضری دی سب کی حاضری قبول فرما، جنہوں نے مسئلے سنے عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بچوں کو چپ کرائیں، خلوص سے دعا کریں، ختم قرآن کے موقع پہ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات۔ اے میرے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قرآن کی محفل میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ تیرے حبیب نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ جہاں انہوں نے شر سے پناہ مانگی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم نائلہ بچی کا پڑھنا قبول فرما، ان کے والد کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کی والدہ کی صحت کا ذریعہ بنا، رشتہ داروں کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پڑھنے کی وجہ سے اساتذہ کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ باجی نے بڑی محنت کی، پورے محلے میں بڑی چھوٹی عورتیں ساری پڑھتی ہیں، اللہ یہ محنت قائم اور دائم فرما۔ اللہ ان کی بھی والدین کی مغفرت فرما، اللہ ان کی بھی رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نائلہ کی زبر زیر پیش کی برکت سے اللہ پاک ساجد بھائی جان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ساجد کی بیماریوں کو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، بیماری بھی کچھ نہیں ہے اور مجبور بھی بہت زیادہ تو نے کر دیا، ربا ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں اور تو طاقت والا ہے، ساجد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گل نبی کے والد صاحب حاجی میر نشاد صاحب اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔
جتنے بھی گھروں اسپتالوں میں زیر علاج مریض ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، گل نبی کے والدین کو اللہ صحت عطا فرمائے، والدین کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اس خیرات میں، اس محفل میں، اس محفل کے اندر جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ربا، چاہے پیسے سے، چاہے جان سے، چاہے محبت سے، چاہے کلمات کو سننے کے لیے آئے ہیں، چاہے بچی کو حوصلہ دینے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں کے صدقہ خیرات قبول فرما، ہمارے خان صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، ہمارے حاجی حیات خان مرحوم کی مغفرت فرما، ہمارے حاجی صاحب کی مغفرت فرما، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے حاجی حیات خان کی مغفرت فرما، جس پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں ہمارے کوکا بابا کی مغفرت فرما، کوکی بابے کی مغفرت فرما، ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، دیندار تھے، سفید داڑھی والے تھے، سفید عمر کے مالک تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم تیرے بے شمار بندے ہیں، بیماروں کو بھی تو جانتا ہے، موئے ہوئے لوگوں کو بھی تو جانتا ہے، نائلہ کے ختم میں یہ دعا کرتا ہوں سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما، ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے مالک، ہمارے قرضوں کا غیبانہ انتظام فرما، ہماری نسلوں کو دیندار فرما، ہمارے معاشرے کو دیندار فرما، ہمارے مریضوں پر رحم فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں بخشش فرما، جتنے بھی مدارس کے خلاف دنیا میں لوگ موجود ہیں ان کو ملامت فرما، ایسے بھی دین ہیں جو مسجدوں کو گراتے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، رحمت کی بارش بھی برس رہی ہے، رحمت کے فرشتے بھی اس محفل میں موجود ہیں، قرآن کے لیے دنیا آئی ہوئی ہے، اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین کو بھی صحت عطا فرما، ساری دنیا کے لوگوں پہ رحم فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی سختی سے محفوظ رکھ، اے اللہ قبر کی سختی سے محفوظ رکھ، اے اللہ قبر کی سختی سے محفوظ رکھ، اے اللہ قیامت کی سختی سے محفوظ رکھ، اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری آسان کر، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری آسان کر، تیرے بندے رو رو کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، میں تو تیرا بندہ ہوں ربا، میری عزت ذلت کے فیصلے صرف تیرے پاس ہے، میرے نفع نقصان کے فیصلے صرف تیرے پاس ہیں، تیرے قرآن کی صورتیں میں نے بیان کی، آج کس بیان کو ہم سب کے لیے پل صراط پہ گزرنے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، کوئی بھی تیرا بندہ اس وقت کسی نیکی میں پڑا ہے، سب کی نیکیوں کو قبول فرما، مزدور طبقے پہ رحم فرما، کورونے کے مسائل کو ختم فرما، عذابوں کو دور فرما، عوام کے یقین کو ریڈیو اور موبائلوں سے ہٹا کر ربا اپنی ذات پہ مضبوط فرما، عوام کی عقیدے کو دین پہ مضبوط فرما، عوام کو دینداروں کی صحبت نصیب فرما، ہماری ماؤں بہنوں پہ رحم فرما۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ گل نبی کی والدہ صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ربا جتنے مسلمان گھروں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، رحمت کی بارش میں ہمارا مل بیٹھنا نجات کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جزاک اللہ۔